محبت پارٹ 11 آواز لبابہ حیدر پیشکش یاسمین فاروق۔ آج مہندی کی وجہ سے جبار کے دوسرے کزنز بھی آ چکے تھے اور مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے، جبکہ ان سارے کاموں کی نگرانی وہ خود کر رہا تھا تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے کیے گئے انتظامات کو آخری بار دیکھ کر وہ باہر آیا تو کھانا بھی تیار ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک جبار کے سسرالی تو کیا، ان کے ذاتی مہمانوں کی آمد بھی شروع نہ ہوئی تھی۔ اسامہ دیگوں کے پاس کھڑا جبار کے کزن سے باتوں میں لگ گیا۔ اب کرنے کو فی الحال کوئی کام نہیں تھا۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ جبار اندر سے آتے ہوئے بولا، تم کپڑے بدلنے گھر نہیں جاؤ گے؟ نہیں، کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے۔ یار ضرورت تو ہے، میری شادی ہے۔ سمجھا کرو جبار، میں بھی گھر نہیں جانا چاہتا۔ جب بھی گھر گیا مجھے بھابھی بھیا سے منگنی ختم کرنے کی بات کرنا ہوگی، اور میری اس بات کے بعد وہاں ایک ہنگامہ ہو جائے گا جس کے بعد میرا موڈ درست نہیں رہ سکتا۔ اس لیے فی الحال میرا وہاں نہ جانا ہی بہتر ہے۔ ویسے بھی میں نے کپڑے صبح ہی پہنے تھے، اور پھر میں کوئی لڑکی تھوڑی ہوں جس کا تیار ہونا بہت ضروری ہے۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ تبھی مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ جبار اسامہ کے قریب ہی کھڑا تھا جب اچانک اسامہ نے کہا، یار جبار، اگر تمہاری اس خوشی کے موقع پر شہزاد نہ آیا تو کیا خاک مزہ آئے گا؟ بات تو سچ ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتا نا تو ایک ہنگامہ ہوتا۔ زبان تو اس کی رکتی نہیں ہے، ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ میں تو اس کی کمی پہلے دن سے ہی محسوس کر رہا ہوں، مگر ظاہر ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی تو بہت ضروری ہے، ورنہ اس کی موجودگی اور زبان درازی اس رونق میں اور بھی اضافہ کرتی۔ اس کے باوجود وہ ہم سب میں سب سے زیادہ ذہین ہے۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس میں کیا شک ہے یار؟ جبار نے کہا، پھر فرینہ کی آواز پر وہ اندر چلا گیا۔ اسامہ وہیں کھڑا شہزاد کے بارے میں سوچنے لگا۔ نہ جانے وہ کب تک سوچوں میں گم رہتا کہ جبار کے سسرالی مہندی لے کر آ گئے۔ پھر تو ناچ گانے کا ایک ہنگامہ شروع ہو گیا، مگر اسامہ اندر نہ گیا۔ وہ باہر کھانے والا حصہ دیکھ رہا تھا کہ جبار کا کزن عدنان اسے بلانے آیا۔ اسامہ، جبار تمہیں بلا رہا ہے، بیچارہ بڑی مشکل میں ہے۔ یار میں اس کی مشکل آسان نہیں کر سکتا، یہ شہزاد ہوتا تو پھر کوئی مشکل نہ ہوتی۔ پھر بھی آپ اندر تو چلے نا، عدنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسامہ اندر آیا تو ہنگامہ کچھ تھم چکا تھا اور لڑکیاں جبار کو گھیرے کھڑی تھیں۔ اگرچہ جبار کے کزن بھی اس کے آس پاس موجود تھے جو لڑکیوں کو ترکی بترکی جواب دے رہے تھے۔ اسامہ مسکراتا ہوا جبار کے قریب آیا تو جبار نے پریشانی سے کہا، تم بڑے بے مروت ہو، میں یہاں تمہاری مدد کا منتظر تھا اور تم… میں کیا کر لیتا یار، ویسے تمہارے کزن ہی تو ہیں۔ یہی تو خرابی ہے، وہ سب آپس میں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، سارے رشتہ دار جو ہوئے۔ اپنے کزن سے بھلا کون لڑکی ڈرتی ہے؟ کاش اس وقت شہزاد ہوتا نا تو میری جان یوں عذاب میں نہ ہوتی۔ یہ لڑکیاں، اف یار، ان کی تو زبانیں نہیں تھکتی، خاص کر اس قسم کی تقریبات میں تو لگتا ہے بولنے کا ریکارڈ قائم کر رہی ہوں۔ پوچھ کر دیکھ لو، اسامہ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ جبار کا دھیان پتہ نہیں کہاں تھا کہ پوچھنے لگا۔ اسامہ جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ سامنے مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے شہزاد پر نظر پڑ گئی، اور اسامہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کچھ عرصے سے اسامہ اسے عام سہولیے میں دیکھ رہا تھا، بکھرے بال، شکن آلود ملگجے کپڑے، پاؤں میں ربڑ کا جوتا۔ اس حلیے میں وہ ملازم ہی لگا کرتا تھا، مگر آج اس وقت شہزاد نے بے داغ سفید جدید تراش خراش کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ پاؤں میں قیمتی بوٹ اور سلیقے سے بنائے گئے بالوں میں وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ اسامہ محبت سے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی نظروں میں پیار ہی پیار تھا، جو چھوٹے بھائی کو دیکھ کر بڑے بھائی کی آنکھوں میں اچانک آ جاتا ہے۔ اچانک اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے شہزاد کے بازو کے ساتھ لگی فروخ کو دیکھا۔ لباس شاید دونوں نے مشورہ کر کے پہنا تھا، کیونکہ وہ سفید ٹشو کے سادہ سوٹ میں ہلکے زیور اور مناسب میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسامہ کو یوں لگا جیسے سارے دنوں کی کوفت جاتی رہی ہو۔ وہ ان کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ دونوں ان کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے بھی اسامہ کو دیکھ لیا۔ جبار شہزاد کو اچانک سامنے پا کر کھل اٹھا۔ شہزاد نے شرارت بھرے انداز میں بھویں اچکا کر جبار کا حال پوچھا، پھر جواب کا انتظار کیے بغیر باوقار انداز میں چلتا ہوا اپنی ماما کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فروخ اسامہ کو دیکھ کر اس کے پاس رک گئی۔ آہستہ سے اس کو سلام کیا۔ کیسی ہو فروخ؟ ٹھیک ہوں۔ وہ نہ جانے کیوں شرما رہی تھی۔ اسامہ آفتاب اور جمال کا پوچھنا چاہتا تھا، اور یہ بھی کہ یہاں تو شہزاد کی آمد مشکوک سمجھی جا رہی تھی، اب جب کہ تم بھی اس کے ساتھ آ گئی ہو۔ مگر اسامہ کے کچھ پوچھنے سے پہلے شہزاد اپنی ماما کے ساتھ ان کے قریب چلا آیا۔ ایک سرسری نظر اسامہ پر ڈالی اور کہا، ماما، میں نے آپ کو فون پر بتایا تھا نا کہ مجھے ایک منی سی بہن مل گئی ہے۔ یہ ہے میری وہ بہن، اور آپ کی بیٹی فروخ۔ اور فروخ، یہ میری پیاری سی ماما ہے۔ فروخ نے ادب سے سلام کیا تو بیگم اشرف نے کھینچ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا، پیار کیا۔ فروخ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یہ دیکھ کر شہزاد نے کہا، ارے فروخ، ماں کے ملنے پر لوگ خوش ہوتے ہیں یا روتے ہیں؟ چپ کرو، وہ خامخواہ بھائیوں والا روب دکھاتے ہوئے بولا۔
ایک شہزاد، خبردار جو میری بیٹی کو کچھ کہا۔ بیگم اشرف نے شہزاد کو مصنوعی غصے سے ڈانٹا تو فروخ مسکرانے لگی۔ یہ ہوئی نا بات۔ فروخ کو مسکراتے دیکھ کر شہزاد نے بھی مسکرا کر کہا۔ تبھی پیچھے سے آتی ہوئی فرینہ نے کہا، ارے شہزاد بھائی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شہزاد چونک کر مڑا اور حیرت سے فرینہ کو دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، پہچانا نہیں کیا؟ فرینہ نے پوچھا۔ شاید۔ یہ کون ہے؟ فرینہ نے فروخ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تمہاری نئی دوست اور میری بہن فروخ، اور فروخ یہ جبار کی سب سے چھوٹی بہن فرینہ ہے۔ اب تم اس سے باتیں کرو۔ پھر وہ جبار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسامہ کو نظر انداز کر دی جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ فروخ فرینہ سے باتوں میں لگ گئی۔ اچانک فرینہ کسی کے بلانے پر دوسری طرف گئی تو فروخ پھر اسامہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے اچانک، کچھ بتائے بغیر؟ اسامہ کے جواب دینے سے پہلے ہی شہزاد، جو جبار سے باتوں میں مصروف تھا مگر شاید کان ان کی باتوں کی طرف ہی لگا رکھے تھے، پلٹ کر بولا، یہ منگنی کروانے لاہور گئے تھے، تم نے ان کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی نہیں دیکھی؟ منگنی؟ فروخ نے بات ادھوری چھوڑ کر پہلے اسامہ کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو، اور ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ اسامہ نے گھور کر شہزاد کو دیکھا تو وہ مسکراتا ہوا پھر جبار کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اسامہ کا سارا پیار جو ابھی کچھ دیر پہلے اسے دیکھ کر آیا تھا ایک دم غصے میں بدل گیا۔ کمینہ، اب ہر وقت میرا دل جلانے کے چکر میں رہتا ہے، اور یہ جبار ذلیل آتے میری منگنی کا قصہ سنانے بیٹھ گیا، جیسے اس وقت کی اہم خبر تو یہی تھی۔ اسامہ نے فروخ کو دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی خوشی اس کے چہرے سے مفقود ہو چکی تھی۔ فروخ؟ جی۔ اسامہ چونک پڑا۔ کیا بات ہے فروخ؟ اسامہ نے بات نہ جانے کیوں پوچھی۔ وہ کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ اس کی کیفیت دیکھ کر بس اچانک ہی اسامہ کے اندر باہر ایک خوشی سی پھیل گئی۔ اس کی یہ حالت کہ یہ بتانے کے لیے کافی نہیں تھی کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ اسامہ تو پہلی نظر میں ہی اس کی محبت کا اسیر ہو گیا تھا، پر جمال کے غلط رویے کی وجہ سے اس نے اپنی محبت کو اپنے دل میں چھپا لیا تھا۔ لیکن اب فروخ کی حالت دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، محبت کی آگ دونوں طرف برابر لگتی ہے۔ اس کا ثبوت اس وقت فروخ کی صورت میں اس کے سامنے موجود تھا۔ اگر اس کو اسامہ سے محبت نہ ہوتی تو اس کے منگنی شدہ ہونے پر اس کا افسردہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت خوش ہو منگنی کروا کر؟ شہزاد نے پھر دل جلانے کی کوشش کی۔ اسامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکے ہلکے مسکراتا رہا شہزاد کو چڑھانے کے لیے۔ ویسے ہمارے مذہب میں سونا حرام ہے مردوں کے لیے، مگر منگنی کی 1.5 تولے کی انگوٹھی پہن کر لوگ اسی طرح اتراتے ہیں۔ وہ واقعی چڑھ گیا۔ تم کیوں کباب ہو رہے ہو؟ کہو تو تمہارے لیے بھی آنٹی سے بات کر لوں۔ اسامہ نے فروخ کو بغور گھورتے ہوئے شہزاد سے بات کی۔ سنا ہے نیکی بتا کر نہیں کرتے۔ شہزاد نے نہ جانے کس خیال میں کہا، پھر فروخ کو دیکھا اور فروخ کی کیفیت اس سے چھپی نہ رہ سکی۔ ادھر آؤ میرے پاس فروخ، شہزاد نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ بس یا مزید اور کچھ؟ اسامہ نے اس کو فروخ کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ تم واقعی خبیث ہو۔ شہزاد نے دانت پیس کر اس کو دیکھا۔ اسامہ اس کو کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ جبار کے والد نے بلایا اور کھانا لگوانے کی ہدایت کی۔ ان کی بات سن کر وہ سب کچھ بھول کر باہر چلا گیا۔ شہزاد جبار کی سسرالی لڑکیوں سے سوال جواب کرنے لگا۔ فروخ بھی اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ فروخ سے اسامہ کا دوبارہ سامنا شامیانے کے اندر ہوا جہاں کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ فروخ فرینہ کے ساتھ آئی تھی مگر شاید وہ کھانا کھانے سے انکاری تھی کیونکہ فرینہ بڑے اصرار سے کھلا رہی تھی۔ اسامہ ان کے قریب چلا آیا۔ ایک نظر فروخ کے چہرے پر ڈالی جو سنبھل چکی تھی، مگر چہرے پر وہ تازگی نہ تھی جو شہزاد کے ساتھ آتے وقت تھی۔ اسامہ کے دل میں آیا کہ اپنی زبردستی والی منگنی کے بارے میں صاف صاف بتا کر اس کا موڈ درست کرتے، پر دوسرے ہی لمحے اس کا دل سلگ اٹھا۔ شہزاد کا خیال آتے ہی اس نے سوچا، جس نے یہ غلط فہمی پیدا کی ہے وہی اس کو دور کرے گا تو بات ہوگی۔ وہ خود فروخ کو کچھ نہیں بتائے گا۔ دیکھتا ہوں یہ کب تک نہیں بتاتا۔ اسامہ بھائی، یہ فروخ کھا ہی نہیں رہی؟ فرینہ نے اسامہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے بھائی؟ کچھ نہیں۔ تو پھر کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ بھوک نہیں ہے یا کھا کر آئی ہو؟ بھوک نہیں ہے۔ بھوک نہیں ہے یا اپنے بھائی کے بغیر کھانا نہیں چاہتی ہو؟ نہ جانے کیسے اس کے لہجے میں طنز شامل ہو گیا، حالانکہ فروخ کا بھلا شہزاد کی فالتو بکواس سے کیا تعلق؟ اس نے خود کو سرزنش کرتے ہوئے فروخ کو دیکھا۔ وہ حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چلو فروخ، کھانا کھاؤ، بے شک کم ہی صحیح، اسامہ نے کہا، بلکہ خود پلیٹ میں ڈال کر جب وہ فروخ کو دے رہا تھا تبھی وہ خبیث اچانک چلا آیا۔ پر غنیمت ہو کہ کچھ کہنے کی بجائے مسکراتا ہوا پاس سے گزر گیا اور وہ خود بھی فروخ سے الگ ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔
جبار کے سسرالی جس طرح ہلا گلا کرتے آئے تھے اسی طرح لوٹ گئے اور اب ادھر سے جانے کی تیاریاں شروع ہو رہی تھیں۔ اسامہ باہر کھڑا جبار کے کزن عدنان سے باتیں کر رہا تھا جب شہزاد فاروق کے ساتھ باہر نکلا۔ جبار بھی ہمراہ تھا۔ وہ تینوں شہزاد کے گھر کے گیٹ کی طرف گئے جہاں شہزاد کا ڈرائیور رشید اسی کے کہنے پر گاڑی لیے کھڑا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی گاڑی چل پڑی۔ جبار اسامہ کی طرف آیا تو اسامہ نے پوچھا، یہ لوگ ابھی سے کیوں چلے گئے؟ کہتے تھے زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ آئے کیسے تھے؟ جمال اور حور کو بے ہوش کرنے کے بعد۔ ویسے وہ سونے کے لیے اپنے کمروں میں جا چکے تھے مگر احتیاطاً شہزاد نے یہ کام بھی دکھا دیا۔ وہ اپنے ڈرائیور کو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ فلاں وقت پر فلاں جگہ گاڑی لے کر آنا۔ یوں گھر کے پچھلے حصے سے یہ لوگ نکل آئے کہ گیٹ پر تو جمال کا وفادار چوکیدار موجود تھا۔ بات ختم کر کے وہ جبار اندر جانے لگا تو اسامہ نے کہا، مجھے سونے کی جگہ بتا دو، نیند آ رہی ہے، 2 بج گئے ہیں۔ حالانکہ فروخ کے جانے کے بعد وہ خود بھی ہنگاموں سے دور ہونا چاہتا تھا۔ میرا کمرہ حاضر ہے، ویسے ادھر تو شور ہوگا، تم شہزاد کے گھر چلے جاؤ، آرام سے سو سکو گے۔ اور شہزاد کی مما کی باتیں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کہیں وہ یہ نہ پوچھیں کہ شہزاد آج کل کہاں ہوتا ہے، رہائش کا تمہیں تو بتایا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ارے یار وہ بھی ادھر ہی ہیں، جبار نے کہا تو اسامہ شہزاد کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گھر میں ملازموں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ اسامہ سیدھا شہزاد کے کمرے میں آیا۔ شپ پر جانے سے پہلے بھی وہ کبھی کبھار یہاں رہ جاتا تھا۔ شہزاد کے کمرے میں سوتا تھا، اسی لیے وہ لائٹ آن کیے بغیر بستر کی طرف آیا اور جوتے اتار کر بستر پر گر گیا۔ تھکن اس قدر زیادہ تھی کہ لیٹتے ہی سو گیا۔ صبح ملازم کی دستک سن کر آنکھ کھلی تو پتہ چلا 10 بج رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اسامہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ بیڈ کے پاس رکھی شہزاد کی چپل پہن کر وہ باتھ روم گیا۔ نہا دھو کر کمرے میں آیا اور وارڈروب کھول کر ایک نظر شہزاد کے سوٹوں پر ڈالی، پھر گرے کلر کا شلوار سوٹ نکال کر وارڈروب بند کر دی۔ سوٹ بدل کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا جب ملازم نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ ناشتے پر آپ کو انتظار کر رہی ہیں صاحب۔ اسامہ نے سوچا ضرور شہزاد اور فروخ کے بارے میں وہ پوچھیں گی۔ اب پتہ نہیں شہزاد نے فروخ کے بارے میں کیا بتایا ہوگا، کہیں میں کچھ غلط نہ بول دوں۔ کیا کروں؟ وہ اسٹڈی ٹیبل والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم چلو میں آتا ہوں۔ جی اچھا۔ ملازم یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ تب اچانک اسامہ کی نظر میز پر کھلے پڑے لیٹر پیڈ پر پڑی اور وہ چونک گیا۔ یہ سب کیا شہزاد نے لکھا ہے؟ ظاہر ہے اسی نے لکھا ہوگا، کمرہ بھی تو اسی کا ہے، پر حیرت کی بات ہے۔ اسامہ نے ایک بار پھر پڑھا۔ لکھا تھا، لطف دورہ ہے لطف جنت بھی، ہائے کیا چیز ہے محبت بھی۔ اس کے نیچے لکھا تھا، کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ تمہارے بغیر میری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تم تو میری زندگی کا حاصل ہو، میری پہلی خواہش ہو۔ میں ہر وقت تمہیں اپنے قریب محسوس کرنے کے باوجود چپ رہنے پر مجبور ہوں ڈیئر۔ آگے پتہ نہیں کیا لکھ کر اسے مٹا دیا گیا تھا۔ اسامہ کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ شہزاد بھی کسی سے محبت کرتا تھا، پر وہ ہستی کون تھی جس کے سامنے شہزاد کو اظہار کی جرت نہیں تھی؟ ارے یہ شہزاد بھی کتنا کمینہ ہے، چپ کے دوستوں کو بتائے بغیر محبت کر رہا ہے، حالانکہ ہم نے کبھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ اچھا خیر، ذرا جبار کی شادی ہو لینے دو، پھر خبر لوں گا، اسامہ نے سوچا۔ تبھی ملازم دوبارہ آ گیا اور پھر وہ بھی اٹھ گیا۔ ناشتے کی میز پر اشرف صاحب بھی موجود تھے۔ وہ دونوں کو سلام کر کے بیٹھا تو بیگم اشرف نے کہا، جانتے ہو آج بہت دنوں بعد اس کرسی پر کوئی بیٹھا ہے، یہ شہزاد کی ہے۔ جب سے وہ گیا ہے تب سے ہم دونوں اکیلے ہی ناشتہ کر رہے ہیں۔ جی، اس بار تو وہ چھٹیوں میں بھی گھر نہیں بیٹھا، ہمارے پاس تو رہا ہی نہیں، نہ جانے ایسا کون سا کام آن پڑا ہے اس کو۔ بیگم اشرف کی آواز بھرا گئی تو اسامہ نے سوچا، فروخ کے ہاں شہزاد کی ڈیوٹی لگا کر اس نے اس کے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ کام اسے خود کرنا چاہیے تھا، پر وہ خود کیسے کر سکتا تھا؟ اسے تو جمال اچھی طرح جانتا تھا، اور رہا جبار تو اس کے لیے آفس میں جاب کا سوچا تھا، مگر اب شادی کے بعد وہ کہاں جاب کر سکے گا، جبکہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ اسامہ ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ سوچ بھی رہا تھا، تمہیں کچھ معلوم ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ جی آنٹی، جی نہیں، مجھے کچھ نہیں بتایا اس نے، کچھ نہیں بتایا۔ اچھا، کہتا تھا آج پھر آئے گا، اور ڈرائیور کو بھی اس نے جگہ بتانے سے منع کر دیا ہے۔ ذہین تو وہ ہمیشہ صحیح ہے، اسامہ نے سوچا اور ناشتہ ختم کر کے اٹھ گیا۔ اسے حیرت تھی کہ اس کے جسم پر شہزاد کا سوٹ دیکھنے کے باوجود انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ وہ جبار کے گھر آئے تو وہاں بھی شاید سب ابھی ہی اٹھے تھے کیونکہ شور بہت تھا۔ جبار نے اسے دیکھا تو جلدی سے اس کی طرف آیا اور ناشتے کا پوچھا۔ وہ تو میں کر چکا ہوں۔ کوئی کام تو نہیں ہے اس وقت؟ نہیں، مگر تم کہیں جا رہے ہو کیا؟ ہاں، جمال کی طرف، ذرا بائک کی چابی دینا۔ جیسے ہی جبار نے چابی دی وہ باہر نکل آیا۔
ٹھیک 10 منٹ بعد وہ آفتاب ہاؤس کے باہر موجود تھا۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی اندر اطلاع بھجوائی اور ملازم کی واپسی کا وہ انتظار کرنے لگا۔ صاحب آپ کا ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہے ہیں۔ ملازم کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ گھر میں داخل ہوا۔ جب وہ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اچانک ہی کسی راہداری کا دروازہ کھول کر حور باہر نکلی اور اسامہ پر نظر پڑتے ہی جہاں تھی وہیں رک گئی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس رات کی بدتمیزی کے بعد وہ آج اس کے سامنے آئی تھی۔ اسامہ نے کنکھیوں سے آس پاس نظر دوڑانے کے بعد مسکرا کر اس کو دیکھا اور لوفرانہ انداز میں سیٹی بجائی۔ تم پھر آ گئے؟ کمینے کہیں کے، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ جب تک جمال صاحب ادھر ہیں تب تک تو آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ میں تو تمہاری جدائی میں بہت بےتاب ہوں۔ نہ جانے آفتاب کب مرے گا اور کب تم۔ بکواس بند کرو۔ یہ بکواس نہیں، کاش تم میری محبت۔ کمینے! حور اسے مارنے کو لپکی تو اس نے دونوں ہاتھ تھام کر مصنوعی سرد لہجے میں کہا، آج نہیں تو کل وہ مر ہی جائے گا۔ تم ابھی جوان ہو، خوبصورت ہو، میں بھی جوان ہوں، تو پھر کیوں نہ ہم دونوں؟ بکواس بند کرو۔ ارے کوئی ہے! وہ زور سے چیخی۔ اسامہ نے گھبرا کر اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اپنے پیچھے اس نے فروخ اور شہزاد کی آواز سنی۔ دونوں حور سے پوچھ رہے تھے، کیا ہوا؟ جمال نے اسے دیکھا اور مسکرا کر اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑا تھا اور شاید اسامہ کی ساری بےہودہ حرکتیں دیکھ چکا تھا۔ اسامہ کھڑکی کے قریب آیا تو حور ابھی تک وہیں کھڑی تھی اور اب رو بھی رہی تھی۔ فروخ اور شہزاد اب بھی قریب کھڑے پوچھ رہے تھے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، حور نے غصے سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شہزاد اور فروخ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر وہ بھی چلے گئے۔ تب جمال نے اسامہ کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ پھر صوفے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اسامہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ کیا حرکت کی تھی تم نے؟ میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ویسے حور کو روتے دیکھ کر مجھے بہت سکون ملا ہے۔ بس کیا بتاؤں، اس کو دیکھ کر دل بے قابو ہو گیا تھا۔ کافر حسین بھی تو بہت ہے، کاش کہ آفتاب جلد ہی مر سکتا۔ یہاں ایسی بکواس نہ کرو۔ یہ بتاؤ اتنے دن کہاں رہے؟ آئے کیوں نہیں تھے؟ لاہور گیا ہوا تھا، اور کچھ ایسا اچانک گیا کہ کسی کو بتانا بھی بھول گیا۔ کیا لینے گئے تھے؟ منگنی کروانے۔ ارے مبارک ہو، کون ہے وہ اور کیا نام ہے اس کا؟ میری کزن ہے شہانہ، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ محبت؟ کیا تم بھی اس سے محبت کرتے ہو؟ فی الحال تو نہیں، مگر شادی کے بعد صرف اسی سے محبت کروں گا، آپ کی طرح نہیں کروں گا۔ اسامہ نے اس پر ہنستے ہوئے طنز کیا۔ فی الحال تو حور سے محبت کر رہا ہوں، پر اس کا حصول کچھ مشکل ہی نظر آتا ہے۔ اس رات بھی جب میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ اس طرح خفا ہوئی، پتہ نہیں کبھی رضامند بھی ہوگی یا نہیں۔ تم چاہو تو اس کا حصول آسان ہو سکتا ہے، بس آفتاب کو ختم کرنے کا طریقہ تم سوچ لو، اور ذرا جلدی کرو کہ وہ مجھے باہر لے جانے کے لیے مجبور کرنے لگی ہے۔ ابھی تو میں نے کہہ دیا کہ کاغذات تیار کروا رہا ہوں، پر کب تک؟ سوچ تو رہا ہوں جمال صاحب، مگر ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ابھی ویسے میں آپ سے ملنے آیا تھا، 2-4 دن ایک دوست کی شادی کی وجہ سے مصروف ہوں، اس کے بعد لازمی طور پر اس کا حل بھی سوچوں گا۔ آپ بھی فارغ نہ بیٹھیے، خود بھی کچھ سوچیے۔ ویسے کیا میں اس وقت اکبر سے مل سکتا ہوں؟ اکبر سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، وہاں آفتاب کو بھی دیکھ لینا۔ جمال اٹھا تو اسامہ بھی اٹھ گیا۔ وہ دونوں آفتاب کے کمرے میں آئے تو فروخ بھی وہیں تھی۔ اسامہ کو دیکھتے ہی شہزاد کھڑا ہو گیا اور جلدی سے صاحب جی سلام کہا۔ اسامہ دل ہی دل میں اس کی سابقہ حرکتوں سے جلا ہوا تھا۔ اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، کچھ خدمت بھی کرتے ہو اپنے صاحب کی یا ہر وقت یوں ہی پاس بیٹھے رہتے ہو؟ ملازم کا اصل کام اپنے مالک کی خوشنودی ہوتا ہے، تم کیسے ملازم ہو؟ جب بھی آتا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے ہو۔ صاحب جی آپ کی مہربانی سے میرا صاحب چونکہ یوں ہی پڑا رہتا ہے نا، اس لیے میں بھی یوں ہی بیٹھا رہتا ہوں۔ آپ مالک کو اٹھنے پر مجبور کریں، میں خود بخود اٹھنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ بھی ایک نمبر کا خبیث تھا، طنز بھرا جواب دے ہی دیا۔ جمال نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، آؤ اسامہ۔ اور جب اسامہ اس کے ساتھ باہر آ رہا تھا تو پیچھے سے شہزاد نے آہستہ سے کہا، تم کسی دن اپنی بےہودہ حرکتوں سے جوتے کھاؤ گے، آج حور کو چھڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسامہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جمال کے ساتھ باہر نکل آیا، تاہم اس نے دیکھا جمال جتنی دیر بھی کمرے میں رہا کھوئی نظروں سے فروخ کو دیکھتا رہا، جبکہ فروخ ڈرنے یا سہمنے کی بجائے لاپرواہی سے بیٹھی پیر ہلاتی رہی۔ باہر نکلتے ہی جمال نے اسامہ سے کہا، تم نے دیکھا اسامہ؟ کیا؟ فروخ کو، اس کی لاپرواہی کو۔ یہ وہ فروخ ہے جو میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، جو میری موجودگی کا احساس ہوتے ہی سہم جایا کرتی تھی۔ وہی فروخ اب مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی۔ تم نے دیکھا، اس نے مجھے سلام تک نہیں کیا، اور پھر وہ کتنی لاپرواہی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی۔ اسے ضرورت پہلے تو نہیں تھی۔
लगता है जुर्रत हूर ने उसको दी है। हूर, उसकी ये मजाल नहीं हो सकती। और हूर तो पहले भी यहीं होती थी, तब तो फर्रुख ऐसी नहीं थी। तो फिर अब कैसे हो गई? यही तो जानने की कोशिशें कर रहा हूँ मैं। जानते हो, मेरे 1000 बार कहने पर भी वो एक बार भी हल्का सा नहीं मुस्कुराई, और आजकल खूब कहकहे लगाकर हंसती है। पर यह हंसी मेरे लिए नहीं होती, बल्कि मुझे तो अपने लिए उस हंसी में तंज महसूस होता है। और मैं ये सूरत हाल अब ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं फ़र्रुख को बता कर रहूँगा कि अभी मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हुआ कि एक छोटी सी मुन्नी सी चिड़िया मुझे चढ़ा सके या नज़रअंदाज कर सके। जमाल साहब, आप यहाँ से कोई हरकत नहीं कर सकते, हूर आपको घर से निकाल देगी। उसामा ने यह जानने के बावजूद भी कि हूर उसकी साथी है, हूर ही के हवाले से बात की। हालांकि फ़र्रुख को ये सारी ज़रूरतें तो शहजाद ने दी थी। एक भाई की मौजूदगी में बहन खौफज़दा नहीं हो सकती थी, जबकि भाई भी शहजाद जैसा कमी ना हो। हूर की क्या हिम्मत है? हो सकता है अब आफ्ताब के साथ साथ उसका पत्ता भी काटना पड़े। अब मुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं, मैं बस फ़र्रुख को हासिल करना चाहता हूँ। उसको बताना चाहता हूँ कि वो कितनी भी बहादुर बन जाए, पर मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। अरे छोड़िए जमाल साहब, आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए। पहले आफ्ताब का सोच लें, तब बाद में फ़र्रुख का भी अंजाम कर दीजिएगा। हो सकता है फ़र्रुख का अंजाम आफ्ताब से भी पहले हो जाए। जमाल ने कहा तो उसामा का खून खौलने लगा, मगर उसे जब्त करना था। यही वजह थी कि वो इजाज़त लेकर चला गया। जमाल के मुंह से ऐसी बातें मजीद सुनता तो जब्त ना कर पाता। अब उसे और भी फिक्र हो गई थी। उसने सोचा जब्बार से बात करेगा कि वो शहजाद को समझाए, क्योंकि उसामा को यकीन था कि फ़र्रुख ये सब कुछ उसी के कहने पर कर रही थी, जबकि उसको अभी ऐसा नहीं करना चाहिए था। आफ्ताब हाउस से निकलकर वो सीधा तारिक रोड आया ताकि जब्बार और उसके दुल्हन के लिए कोई गिफ्ट ले सके और ख़ुद अपने लिए भी एक आध सूट खरीद ले, क्योंकि घर जाने का उसका मूड नहीं था। रात को बारात जाने की तैयारियां हो रही थी जब शहजाद आया। उसने सेहर डिनर सूट पहन रखा था, जबकि फ़र्रुख फिरोजी सादा सूट पर हल्का सा कामदार दुपट्टा ओढ़े हुए थी। उनको देखते ही फरीना फ़र्रुख की तरफ बढ़ी, जबकि शहजाद सीधा जब्बार की तरफ आया। मूवी बन रही थी। वो कुछ देर खड़ा मूवी बनवाता रहा, फिर अपने वालिद की तरफ बढ़ गया। फरीना के बाद फ़र्रुख बेगम अशरफ से मिल रही थी। फिर ना जाने क्या बात हुई कि वो ज़ोर से हंस पड़ी। उसामा ने हैरान होकर उसे देखा। तभी उसकी नज़र उस पर पड़ गई और वो तेज़ी से उसके करीब आई। मुस्कुराकर उसे सलाम किया। बहुत देर कर दी आने में। वो जमाल भाई आज देर से आए थे और उनके आने से पहले तो हम निकल ही नहीं सकते थे, बस यही वजह थी देर की। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी और बार बार उसामा की मंगनी की अंगूठी को भी देख रही थी। उसामा समझ गया था कि शहजाद ने बात साफ कर दी है। वो दिल ही दिल में मुस्कुराया, मगर बज़ाहिर चुपचाप खड़ा रहा। अचानक जब्बार ने आवाज़ देकर कहा, यार बारात रवाना होने वाली है, कुछ तो ख्याल करो। इस मूवी में तुम दोनों नखरा दिखाने के बजाय एक बार ज़रा मेरे साथ खड़े होकर मूवी बनवा लो ना, ताकि मूवी देखने के बाद मालूम तो हो कि हम तीनों दोस्त यहीं पे मौजूद थे। जब्बार की बात पर उसामा ही नहीं, शहजाद भी मुस्कुराता हुआ चला आया और फिर वो दोनों बॉडीगार्ड्स की तरह उसके दाएं बाएं खड़े हो गए। जब्बार की दुल्हन को गिफ्ट उसामा ने वलीमे वाले रोज़ दिया, क्योंकि बारात की वापसी रात गए हुई थी और वापस आते ही वो कोई काम ना पाकर शहजाद की तरफ सोने चला गया। फिर वलीमे वाली रात जब वो फारिग हुआ तो जब्बार रस्म के मुताबिक अपने ससुराल जा चुका था, जबकि फ़र्रुख और शहजाद आए ही थोड़ी देर के लिए थे और फिर वापस चले गए थे। वजह वो मालूम ना कर सका, क्योंकि वो काम में बेहद मसरूफ़ था। जब रात गए 3 दिन बाद वो अपने घर में दाखिल हुआ तो सब बेखबर सो रहे थे। दरवाज़ा भी मुलाजिम ने खोला। वो आराम से अपने कमरे में आया और लिबास बदल कर सोने की तैयारी करने लगा। सुबह जब वो उठा तो भाईजान ऑफिस जा चुके थे और दोनों बच्चे स्कूल। घर में सिर्फ अम्मी और भाभी थी। उसे देखते ही भाभी मुस्कुराई। मंगनी करवा कर आते ही कहाँ गायब हो गए थे? अम्मी को मालूम था मेरे दोस्त जब्बार की शादी थी, मुझे वहाँ का सारा काम देखना था, फुर्सत कहाँ मिली थी घर आने को। पर फ़ोन करके इत्तला तो कर ही सकते थे ना अपने ना आने की। ज़रूरत ही महसूस नहीं की मैंने। ये कहकर उसामा ने अंगूठी उतारकर भाभी के सामने रख दी। भाभी ने हैरान होकर अंगूठी को देखा। उतार क्यों दी? खैरियत? इसलिए कि मर्दों के लिए सोना हराम है। तो फिर वहाँ कहते ना वो लोग डायमंड की पहना देते। अम्मी, उसामा ने भाभी की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैंने आपको मना भी किया था कि मैं भी शादी नहीं करना चाहता, उसके बावजूद आपने सब कुछ क्यों किया? अरे मंगनी ही तो की है, शादी तू जब कहेगा तभी होगी। अम्मी ने भाभी के हाथ से अंगूठी लेते हुए कहा, अम्मी आप मेरी बात को ठीक से समझी नहीं है शायद। मुझे अभी ना मंगनी करनी है ना शादी। लेकिन अब तो मंगनी हो गई। भाभी मुस्कुराई। नहीं भाभी, ये मंगनी तो हुई ही नहीं, ज़बरदस्ती की गई है, इसीलिए मैं इसको ख़त्म करता हूँ। वहाँ मैं मामू की वजह से, बल्कि उनकी बीमारी की वजह से चुप रहा, लेकिन अब यह अंगूठी आप संभाल कर रखें। जब भी उनमें से कोई यहाँ आएगा तो वापस कर दीजिएगा। उसामा,
یہ تو کیا بک رہا ہے؟ امی نے غصے سے کہا۔ بھابھی بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھیں، لیکن اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اب جب یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ فروخ بھی اس سے محبت کرتی ہے تو ایسے میں شاہانہ سے شادی کرنا ناممکن سی بات تھی، اور اگر فروخ نہ بھی اسامہ کے راستے میں آئی ہوتی تب بھی وہ شاہانہ سے شادی نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس کی عادتیں پسند نہیں تھیں۔ ارے بولتا کیوں نہیں؟ اب چپ کیوں ہے؟ کیوں منگنی ختم کرنا چاہتا ہے؟ کیوں مجھے میرے بھائی کی نظروں میں ذلیل کرنا چاہتا ہے تو؟ امی کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو رہا تھا۔ غصہ تو بھابھی کے چہرے پر بھی تھا، مگر وہ خاموش تھی، شاید یہ سوچ کر کہ جب ماں بات کر رہی تو انہیں بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ امی، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اس لیے شاہانہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ کون ہے وہ؟ امی نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ ابھی نہیں، لیکن جلدی وقت آنے پر بتا دوں گا۔ کیسا وقت؟ مناسب وقت، اسامہ نے کہا، اور مزید بحث سے بچنے کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ جبار اپنے سسرال میں تھا اور شہزاد سے اس کی بات چیت بند تھی۔ وہ ابھی تک ناراض تھا، وجہ نہ جانے کیا تھی، وہ کیا چاہتا تھا۔ باقی بچا جمال، اس کے پاس وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سیدھا سمندر پر آیا اور آفتاب کے بارے میں سوچنے لگا۔ جمال اس کی شوگر کم رکھتا تھا، اب ڈاکٹر پوری کر دیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جمال کا کیا کرنا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ اور کنیز بظاہر کتنا بھی ایک دوسرے کو دشمن ظاہر کریں، ان کا پروگرام تو ایک ہی تھا۔ خیر، اس کا کام تو آفتاب کی جان بچانا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو جمال اور حور کے بارے میں صاف صاف بتا دے گا، پھر وہ جو بھی فیصلہ کرے۔ فی الحال جمال کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، جبکہ قانون ثبوت مانگتا ہے۔ اور کیا گل اور آفتاب، جو پسند کی شادی میں دھوکہ کھا چکے ہیں، اس بات کو مان لیں گے کہ فروخ بھی پسند کی شادی؟ اف، یہ میں قبل از وقت کیا سوچ رہا ہوں؟ مجھے تو بھائی جان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ امی بھابھی کی باتوں کو نااہمیت دیتے ہوئے وہ گھر سے باہر آ گیا تھا۔ پر بھائی جان، ان سے کیسے بچا جائے؟ کیا مصیبت ہے، یہ چھٹیاں بھی ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ ابھی مزید چند روز گھر والوں کے ساتھ گزارنا ہوں گے اور باتیں سننی پڑیں گی۔ کیا بکواس ہے یہ، بندہ اپنی زندگی کا اہم فیصلہ بھی خود نہیں کر سکتا۔ خیر، دیکھتا ہوں بھائی جان کیا کہتے ہیں، پر میں ان کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دوں گا۔ میں رات گئے گھر جایا کروں گا اور صبح بھائی جان کے دفتر جانے کے بعد اٹھا کروں گا۔ پھر اسامہ نے یہی کیا، سارا دن ادھر ادھر آوارہ گردی کی، اور رات گئے جب وہ گھر میں داخل ہوا تو سب سو چکے تھے۔ کھانا وہ باہر سے ہی کھا کر آیا تھا، اسی لیے خود بھی مسکراتا ہوا سونے کی تیاری کرنے لگا۔ صبح بھی وہ سو رہا تھا جب ملازم نے دروازے پر دستک دی اور اس نے ڈانٹ کے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی۔ اس نے پھر ڈاکر کو ڈانٹنا چاہا کہ بھائی جان نے آواز دی، انسان بن کر اٹھ جاؤ، میں ناشتے پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ میرا انتظار نہ کریں بھائی جان، میں بعد میں ناشتہ کر لوں گا، اس نے کچھ انجان بنتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، فوراً اٹھ جاؤ، بھائی جان نے غصے بھرے لہجے میں کہا تو وہ سمجھ گیا کہ بھابھی اور امی اپنا کام کر چکی ہیں۔ آپ چلے بھائی جان، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ سیدھے ناشتے کی میز پر آنا، بھاگ مت جانا۔ مجبوراً اس کو اٹھنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ناشتے کی میز پر آیا تو بھابھی بھائی سے کچھ کہہ رہی تھیں، اسے دیکھ کر چپ ہو گئیں۔ وہ بھی چپ چاپ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور اخبار اپنے سامنے پھیلا کر پڑھنے کی بجائے اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ بھائی جان کچھ کہیں۔ پہلے ناشتہ کرو، بات بعد میں ہوگی۔ اس نے اخبار ایک طرف رکھا اور ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے سے وہ فارغ ہوا ہی تھا کہ بھائی جان نے کہا، یہ کیا خرافات پھیلا رکھی ہیں تم نے؟ میں سمجھا نہیں۔ منگنی کی انگوٹھی کیوں اتار دی؟ اس لیے کہ یہ منگنی مجھے پسند نہیں تھی، آپ سب نے مجھے بتائے بغیر زبردستی کی ہے۔ فضول باتیں مت کرو اسامہ، یہ بھائی جان، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں ابھی منگنی شادی کچھ نہیں کرنا چاہتا، اس کے باوجود آپ لوگوں نے مجھے دھوکے سے لاہور بھیج دیا۔ وہ اس لیے کہ ہم نے سوچا بھی منگنی ہو جائے، شادی تم جب کہو گے تب ہوگی، مگر اب تم ایک نئی کہانی سنا رہے ہو۔ کون ہے وہ لڑکی جس کی وجہ سے تم شادی سے انکار کر رہے ہو؟ ابھی میں اس کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ خشک ہو گیا، مگر میں ابھی سننا چاہتا ہوں۔ بھائی جان، میں مجبور ہوں، اور ہم بھی مجبور ہیں۔ اگر تمہیں شاہانہ سے شادی نہیں کرنا تھی تو سیدھی طرح کہتے کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح امی ماموں کو سمجھا سکتی تھیں کہ وہ مجبور ہیں۔ اسامہ نے اپنے لیے خود لڑکی دیکھ لی ہے، مگر اب یہ ناممکن ہے۔ امی ماموں کو انکار نہیں کر سکتی۔ اب تمہیں شاہانہ سے ہی شادی کرنا ہوگی۔ بھول جاؤ اس لڑکی کو، یہ منگنی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ لو انگوٹھی، پہن لو اس کو سیدھی طرح، ورنہ آپ زیادتی کریں بھائی جان۔ شادی مجھے کرنا ہے اور اپنی پسند۔ بکواس بند کرو اور انگوٹھی پہن لو۔ اچھی بات ہے، انگوٹھی پہن لیتا ہوں میں، پر شادی شاہانہ سے ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے فالتو باتیں مت کرو۔ شادی بھی تمہاری شاہانہ سے ہی ہوگی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اور مجھے امید ہے شادی کے بعد تم اپنی حماقت کو بھول جاؤ گے۔ اچھی طرح جانتا ہوں میں کہ وہ کتنی اچھی ہے، اسامہ نے انگوٹھی پہنتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا اور میز سے اٹھ گیا۔
اب کہاں جا رہے ہو؟ چھٹیاں ختم ہونے پر آ گئیں پر تمہارے قدم گھر میں ہی نہیں ٹکتے، کہاں رہتے ہو سارا دن؟ ضروری کام ہے، اس نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ مارے غصے کے اس کا برا حال تھا، مگر یہ غصہ وہ بھائی جان پر نہیں نکال سکتا تھا، کیونکہ ابو کی وفات کے بعد وہی تھے جنہوں نے تعلیم مکمل کی اور گھر کو بھی سنبھالا اور معاشرے میں اسے ایک مقام دلایا اپنی محنت سے۔ تاہم یہ تو زیادتی تھی کہ وہ اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھائیں۔ گو کہ اس سے غلطی ہوئی تھی، اسے پہلے ہی ان کو بتا دینا چاہیے تھا کہ میں کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں، مگر تب اسے فروخ کے بارے میں معلوم نہ تھا کہ وہ اس بارے میں کیا خیالات رکھتی ہے۔ لیکن اب تو ساری بات کھل چکی تھی، اور جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے یا کرنے لگی ہے تو ایسے میں شاہانہ سے شادی ناممکن تھی، مگر بھائی جان کے سامنے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ شہزاد کی طرف چلا آیا۔ چوکیدار نے بتایا، آفتاب صاحب کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی ہے، وہ سب لوگ ہاسپٹل گئے ہیں۔ یہاں پر پارٹ 11 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 12 سماعت